موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ جنگ صفین میں مولا علی نے جناب محمد بن حنفیہ سے کہا محمد حملہ کر، یہ علی کے بیٹے تھے، یہ حملہ کرنے کے لیے انہوں نے تلوار نکالی اور دوڑے میدان میں، جب دوڑے سامنے سے 300 بندوں نے اکٹھے تیر کمانوں سے نکال دیے، 300 تیر سامنے سے اکٹھا آ رہا تھا۔ محمد بن حنفیہ پہلے دوڑے، 300 تیروں کو دیکھا تو رکے، ابھی رکے تھے، پیچھے نہیں ہٹے، رکے صرف تیروں کی بوچھار کی وجہ سے، ابھی صرف رکے، یہ قریب سے بجلی کسی تیزی سے ایک گھوڑے سوار نکل گیا، اسے جا کے لشکر پہ حملہ کر دیا۔ محمد بن حنفیہ نے پوچھا یہ کون تھا؟ فرمایا حسن مجتبیٰ جا رہا ہے۔ محمد بن حنفیہ نے علی کے سامنے آ کے کہا مولا میں ڈٹ رہا تھا، میں آگے بڑھنے لگا تھا لیکن حسن پہلے چلا گیا۔ علی نے محمد بن حنفیہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے گا شرمندہ نہ ہو، تیرا اور حسن کا مقابلہ بنتا ہی نہیں، تو علی کا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا، تیرا حسن کے ساتھ کیا مقابلہ؟ بسم اللہ۔ موضوع اب امام حسن کی لڑائیاں نہیں، ورنہ امام حسن کی شجاعت پڑھوں۔ اکیلے امام حسن نے جنگ صفین میں فرات کا کنارہ خالی کروایا تھا، 4,500 بندہ پہرا دے رہا تھا اور اکیلے مولا حسن نے جا کے فرات کا کنارہ خالی کروا دیا تھا۔ غازی جب صفین میں گئے تھے تو ٹیلے پہ حسن دکھا رہے تھے کہ غازی ایسے لڑ۔ امام حسن کی لڑائی شجاعت علیحدہ۔ امام حسن کو دوسرے دن اس نے توہین کا بدلہ لینے کے لیے اس نے امام کو دربار میں بلا لیا، 7 بندے اس نے دعوت پہ بلائے، مغیرہ بن شعبہ کو بلایا، عمر بن عاص کو بلایا، عتیبہ کو بلایا، نوفل کو بلایا، خویلد کو بلایا، حارث کو بلایا، 7 بندے اس نے اپنے گھر دعوت پہ بلائے اور امام حسن کو بلایا۔ 7 کے 7 قبیلوں کے سردار تھے۔ اس نے کہا تمہاری ایک ہی ڈیوٹی ہے، جب حسن دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جائے تم نے میرے خاندان کے فضائل پڑھنے، تنخواہ دار بندے بٹھائے کہ تم نے حسن کو کچھ نہیں کہنا، تم نے میرے باپ ابو سفیان کے فضائل، میرے دادا کے فضائل، خاندان امیہ کی فضیلتیں، یہ بڑے امیر لوگ ہیں جی، یہ تو قبیلوں کے سردار رہے، یہ تو جتھوں والے لوگ ہیں، پھر میں خود ہی تم سے پوچھوں گا علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو تم بتانا وہ تو مٹی پہ بیٹھتا ہے، وہ تو فقیروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کی تو ابا میں پیبند لگے ہوئے ہیں، توہین علی اور فضیلت میرے خاندان کی۔ دعوت دے دی امام حسن کو۔ توجہ اب ان بچوں کو اٹھا سکے تو اٹھائیں، پوری توجہ گفتگو پہ رکھیے گا۔ اب دوسری شرط اس نے کیا رکھی؟ اس نے کہا جب حسن آئے ایک بھی بندے نے احترام کے لیے نہیں اٹھنا، بیٹھے بیٹھے حسن سے سلام لینا، اسے پتا چل جائے کہ اب احترام اہل بیت ختم ہو چکا ہے، اب بادشاہ کا احترام ہوتا ہے۔ سر اٹھاؤ اور فخر سے جیو کہ تمہارے بادشاہ کا نام حسن ہے، شکر کرو کہ ہمیں گندے شجرے والے پیر نہیں ملے، ہمیں رہبر، ہمیں امام ایسے مل گئے۔ متوجہ ہے بات کی جانب سرکار؟ امام حسن علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے۔ شوکت بھائی جملہ سنیے گا۔ امام حسن دربار میں اس نے شرط کیا رکھی تھی؟ کسی نے احترام نہیں اٹھنا، کوئی بھی احترام کے لیے نہیں اٹھے گا۔ ادھر مولا حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا، سب سے پہلے یہ خود ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سب سے پہلے احترام نہیں اٹھا۔ جب سب سے پہلے یہ احترام اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو بعد میں انہی 7 بندوں نے کہا تو نے ہمیں روکا تھا کہ تو نے اٹھنا نہیں اور تو خود سب سے پہلے احترام حسن کے لیے اٹھ کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جملے کتاب میں نہ ہوتے میں کبھی ممبر شبیر سے نہ پڑھتا۔ یہ دیکھے کہنے لگا مجھے قسم ہے اس خدا کی، جو ہی حسن نے پہلا قدم دربار میں رکھا تو میں نے حسن کے پیچھے ایک دیو کو آتے ہوئے دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک آگ کا تازیانہ تھا، اس نے آ کے میرا کان پکڑ کے اٹھ حسن آ رہا، اٹھ حسن بادشاہ۔ میرے مالک حسن بیٹھ گئے مسند پہ، میرے مولا حسن کا بیٹھنا تھا، بالکل بعین ہی کی تاریخ پڑھنے لگا۔
بالکل تاریخ پڑھنے لگا ہوں، کوئی خطابت نہیں، ہسٹری کے جملے ہیں، اور بادشاہ حسن کے خطبے کی سطر پڑھنے لگا. ساتھ کے ساتھ بندے شروع ہو گئے امیہ کے فضائل پڑھنے کے تھے. امیہ کے فضائل پڑھتے رہے. ساتھ کے ساتھ بندوں نے جب امیہ کے فضائل پڑھ دیے، پڑھنے کے بعد یزید کا باپ دیکھ کے کہنے لگا حسن تو بھی اپنے خاندان کے بارے میں کچھ کہے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ باقی 7 بندے مسکرائے. جملے میرے بادشاہ حسن کے ہیں، ملوکیت کا جگر چمی ہو گیا. میرے مولا حسن نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا تم سب نے پڑھے ہیں امیہ کے فضائل، تم سب نے پڑھے ہیں اپنے خاندان کی فضیلتیں. میں حسن تمہارے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دربار میں کھڑا ہو کے اونچی آواز میں اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک اور اپنے باب علی سے لے کے آدم تک میں ایک ایک کا کردار بھی پڑھتا ہوں، ایک ایک کا شجرہ بھی پڑھتا ہوں. اگر تم میں سے جرت کسی میں ہے تو میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار پڑھ کے سناؤ. مالک حسین زندگی عطا فرمائے. میں تمہارے سامنے اونچی آواز میں اپنے خاندان کا کردار پڑھو. تم میرے کان میں آ کے اپنی ماؤں کا کردار پڑھ کے سناؤ. ممبر کی تہذیب سے میں واقف ہوں، لیکن جملے جب بادشاہ حسن نے کہہ دیے تو میں کیوں نہ کہوں. جب حسن مالک نے کہہ دیے، جب مالک اخلاق نے کہہ دیے تو میں کیوں نہ کہوں. اتنا مولا حسن کا کہنا تھا. یا پیچھے سے ایک بولا، اور صرف بولنا نہیں، کتاب کے جملے ہیں، اس نے علی کو گالی دی. گالی دینا تھا، یا جناب حسن نے اس کی طرف دیکھے گا تو نے میرے بابے کو گالی دی ہے، تو اسی کا بیٹا مشہور نہیں جو باپ 2 سال چھوٹا ہے. تو اسی کا بیٹا ہے. کس دور میں جناب حسن اپنے شجرے پہ ناز کر رہے ہیں. جب یہ سارے چپ ہو کے بیٹھے تو اب حسن اٹھے. حسن نے کہا تم بول چکے تو اب میں بولوں؟ انہوں نے کہا ہاں حسن بول. حسن کے جملے میرے بادشاہ کے کلیجے پر لکھے جائے گا نا. میرے مولا حسن اٹھے اور مسکرا کے فرماتے میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں ہدا کا بیٹا ہوں، میں سبیل کا بیٹا ہوں، میں کوثر کا بیٹا ہوں، میں آدم کے وارث کا بیٹا ہوں. ہم نے ہی نوح کا سفینہ نجات پہ لگے گئے تھے، ہم نے ہی ابراہیم کی آنکھ کو ٹھنڈا کیا تھا، ہم نے ہی یعقوب کو یوسف بلوایا تھا، ہم نے ہی یوسف کو تخت مصر عطا فرمایا تھا، ہم ہی ہیں جو موسیٰ سے کلام کہتے رہے ہیں، ہم ہی ہیں جنہوں نے مریم کی گود میں عیسیٰ کو چمتکار بچہ تھا، ہم ہی وہ ہیں جن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، ہم ہی کوثر میں ہوتے ہیں، ہم ہی معراج میں ہوتے ہیں، ہم ہی جنت کے مالک ہیں، ہم ہی کوثر کے مالک ہے، ہم ہی سلسبیل کے مالک ہے، ہم ہی نبیوں کے وارث ہے، ہم ہی زمین بچھانے والے ہیں، ہم ہی آسمان اٹھانے والے ہیں، ہمارے اذن سے سورج حرکت کرتا ہے، ہماری اجازت دے کے چاند طلوع ہوتا ہے. یہ کہہ کے حسن نے جب ایک ایک کا چہرہ دیکھا، ایک ایک کے چہرے پہ موت کی زردی تھی. حسن کہتے ہم حجاب حمد ہے، ہم حجاب جبروت ہے، ہم حجاب ہیبت ہے، ہم حجاب رحمت ہے، ہم حجاب عشمت ہے. یہ کہنے کے بعد حسن کا اٹھو مجھ سے میرا خاندان پوچھنے والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے ادھر بولا تھا، اور میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج میں ادھر بولا. میں اس کا بیٹا ہوں. جو معراج میں ادھر بولا تھا، اور پھر میں اسی کا بیٹا ہوں جو معراج میں ادھر بولا تھا. یہ کہنا تھا تو دربار کی ایک ایک اینٹ سے آواز آئی، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان. بے شک جو حسن نے کہا وہی حق ہے، بے شک علی ہی ولی ہے. اجازت ہے میں خطبہ پڑھوں امام حسن کا، کیونکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حسن میں بات نہیں کرتے. آؤ حسن کے ہاتھوں شجرے کھلتے ہوئے دکھاؤ. میرے مولا حسن اٹھے اٹھ کے کہنے گا او مجھ سے میرا خاندان پوچھنے والوں، معراج و سفری، احمد و ضمیری، علی و امیری، حسین و وزیری، جبریل و فقیری. آئے او مجھ سے میرا خاندان پوچھنے والوں، معراج ہمارے سفر کا نام ہے.
محمد میرے ضمیر کا نام ہے، علی میرے امیر کا نام ہے، حسین میرے وزیر کا نام ہے، جبریل میرے فقیر کا نام ہے۔ یہ کہہ کے مولا حسن کی آواز آئی، میں چاہوں عراق کو شام کر دوں، میں چاہوں شام کو عراق کر دوں، میں چاہوں تو مشرق کو مغرب میں بدلوں، میں چاہوں تو مغرب کو مشرق میں بدلوں، میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں۔ اتنا کہنا تھا، ایک اٹھ کے کہنے لگا حسن وہ کہہ جو کر سکتا ہے، فرمایا شرم کر، عورت ہو کے مردوں میں کھڑی ہے۔ شرم کر۔ یہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اسی میرے بادشاہ حسن پہ جو کہتے ہیں ہوتا ہے، یہ بھی سمجھاؤں کہ ان کا کہنا ہوتا کیسے ہے۔ بعض بندے سمجھتے ہیں ان کا کہنا اور ہونا اس میں کیا فرق ہے، میں وہ فرق بتاؤں۔ اسی بادشاہ کی بات کرتا ہوں، ورنہ کسی بھی امام کا تم نام لو، میں اس کا ہونا دکھاؤں کہ وہ کیسے کہہ کے کرتے ہیں، لیکن گفتگو کیونکہ بادشاہ حسن پہ ہو رہی ہے تو میں بادشاہ کا ہی واقعہ پڑھتا ہوں۔ میرے مالک کھجوروں کے باغ میں کھڑے تھے، یہ باہر سے فقیر شام گزرا، میں وہ زبان کاٹ کے کتوں کے آگے نہ پھینک دوں جو علی کے سوا کسی کو امیر کا، نا 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 نا، امیر ایک ہی ہے، غازی کا بابا۔ یہ گزرا باہر سے، اس کے ساتھ اس کے سپاہیوں کا جھنڈ تھا، مشیر اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حسن اکیلے باغ میں کھڑے، اس نے فوراً سے جا کر حسن اکیلا کھڑا ہے، آؤ حسن کی توہین کریں۔ یہ اکٹھے ہو گئے، پورے کا پورا جتھا باغ میں داخل ہو گیا۔ امام حسن کھڑے تھے، دور سے ہی یزید کے باپ نے دیکھ کے کہا، اسے دیکھے کہ حسن تیرا بابا علی سلونی کے دعوے کرتا تھا، تو بھی کرتا ہے؟ امام حسن نے اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کہا، تجھے نہیں پتا ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے، ہمارے نام بدلتے ہیں، ہمارے دعوے نہیں بدلتے۔ ہاں میں بھی سلونی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اسے کہا کچھ ہم بھی پوچھے تو بتائے گا۔ امام حسن کا پوچھ۔ اچھا، اہل علم چہرے تشریف فرما ہے، جاہل کے ہاں ایک علت پائی جاتی ہے، جاہل صرف سوال میں جاہل اور جواب میں بھی جاہل۔ یہ نہیں کہ اسے جواب دینا نہیں آتا، اسے سوال کرنا بھی نہیں آتا۔ میں نے بڑے بڑے بندے دیکھے، بڑے موڈ سے آئیں گے، جی کہاں جی آپ کے مولوی صاحب ہم نے سوال کرنا، بیٹھیں گے جی ہم بھی کچھ دین کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے۔ جب کیا پوچھے گا سوال؟ آپ ہمیں بتائیں جی گھوڑا کہاں لکھا ہے، یعنی کہ سوال میں بھی جاہل۔ اب ایک پڑھا لکھا بندہ ایک ان پڑھ سے کہے کہ پوچھ کیا پوچھنا ہے، تو وہ لرز جاتا ہے کہ اس سے اس کے معیار کا سوال کرو۔ اب جس سے حسن کہے کہ پوچھ، لے جی جملے کا لطف لینا، جب جناب حسن نے کہا نا پوچھ، یہ سارے سوال بھول گیا۔ اب اس کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آ رہا، کیا پوچھوں کیا پوچھوں کیا، یہ نہیں، یہ بھی بتا دے گا، یہ آسمان کے رستے بتا دے گا، زمین کی تہیں بتا دے گا، کیا پوچھوں۔ جب سوال بھول گیا دیکھا یہ جو کھجور ہے اس میں کتنی کھجوریں ہیں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کھجور میں کتنی کھجوریں؟ امام حسن نے سر اٹھا کے دیکھے بغیر کا 3313 ہونا سمجھانے لگا، ہونا 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 3313۔ یہ دیکھیں گا تو کیا سمجھتا تھا میں گنواؤں گا؟ نہیں، میں اب بھی گنواؤں گا۔ امام حسن کا گنوا، اسے سپاہیوں سے کہا اترو گھوڑوں سے، چڑھو کھجور پہ، اتارو ساری کھجوریں۔ ابھی امامت کا امتحان لیتے ہیں کہ حسن نے کھجور کا قد دیکھے بغیر کھجور کے پتوں میں چھپے ہوئے پھل بتا دیے۔ یہ کیسے بتا دیے؟ اسے کہا کھجوریں گراؤ، کھجوریں گر گئی، نیچے لوگ چادریں بچھا کے بیٹھ گئے کھجوریں گرنے کے لیے۔ یہ قریب چکر لگا رہا ہے، حسن مطمئن کھڑے، یہ چکر میں حسن مطمئن، جملہ بدلوں، خلافت چکر میں، امامت مطمئن آئے، یہ چکر میں تھا بابا جی صاحب۔
یہ چکر میں تھا امامت مطمئن تھی، یہ چکر میں تھا امامت مطمئن تھی، کھجورے گنتے گئے، سپاہیوں نے کھجورے گری، جب کھجورے گنتے گنتے ان کا 3313 3313 اس نے آواز ہے ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ. وہ کہتے ہم گھٹا رہے ہیں یہ گھٹ نہیں رہی، ہم بڑھا رہے ہیں یہ بڑھ نہیں رہی، ہم جتنی چھپاتے ہیں یہ پھر اتنی ہو جاتی ہے، ہم جتنی بڑھاتے ہیں یہ پھر اتنی ہو جاتی ہے. اتنا کہنا تھا یہ گھوڑے کے زین پہ بیٹھا میرا بادشاہ حسن پیچھے چلے. حسن کا تم نے سوال کیا میں نے جواب کیا، بتا کے جا تو جیتا تو ہارا، تو جیتا تو ہارا، تو جیتا تو ہارا. یہ دیکھنے کا حسن مجھے یہ پتا چل گیا تیرا نانا بھی غیب جانتا تھا، تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا، تم ہاشمی غیب کی خبریں دیتے ہو. حسن نے گریبان پہ ہاتھ رکھے زمین پہ پھینکا، آواز دے گا ہم غیب سے نہیں بتاتے. میں نے کہا یہ ہو گئی، میں نے کہا یہ ہو گئی. جاہلوں کا جتھا، جاہلوں کے گروہ علی کے سامنے تھے. یعنی کہ آپ لوگ کہتے ہیں آج بغیر تاریخ پڑھے لوگ کہہ دیتے مولا علی نے ان کو کن کو مارتے علی. میں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں ممبر سے صرف تاریخ پڑھوں نا تو لوگ پریشان ہو جائیں کہ ایسا بھی ہوا ہے. شام میں اسلام کی حالت کیا تھی. میں ایک واقعہ سناؤں. ایک بندہ شام میں آیا، جب وہ شام ملک میں داخل ہوا تو اذان ہو رہی تھی. یہ ہسٹری ہے، میں سنی کتابوں سے بھی یہ ہسٹری پڑھ سکتا ہوں. جب وہ شام میں آیا شوکت بھائی اذان ہو رہی تھی. اذان میں مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. پھر اسے کہا یا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. وہ بندہ مسلمان تھا، اس نے کہا یہ اس نے اذان کیسی تھی. جب وہ گیا تو نماز شروع ہو چکی تھی. جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو جو نماز پڑھا رہا تھا اس کی ایک ٹانگ مصلی پہ تھی اور ایک ٹانگ مصلی سے باہر، اور وہ نماز پڑھا رہا. یہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا نہ اذان مسلمانوں والی نہ نماز مسلمانوں والی، یہ حالت کیا ہے. یہ دوڑا، اس نے جا کے کہا کہ میں مفتی کو جا کے شکایت لگاؤں کہ تیرے شہر میں تو فتویٰ دیتا ہے اذان اور نماز کا طریقہ دیکھ. جب یہ گیا تو پتا چلا کہ مفتی صاحب تو ابھی ایک جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے. یہ پیچھے چلا تو اس نے دیکھا کہ ایک زندہ بندے کو چارپائی سے باندھا ہوا ہے اور لوگ اس کا جنازہ سمجھ کے اٹھا کے لے کے جا، اور اس مفتی نے زندہ بندہ قبر میں دفنا کے مٹی ڈال کے جنازہ پڑھا دیا. یہ ذہنی طور پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا کہ یہ کیا اسلام ہے. یہ دوڑا، اس نے کہا جا کے قاضی کو شکایت لگاؤں، قاضی فیصلہ کرے جو جج ہے اس دور کا. جب یہ عدالت میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قاضی کے سامنے کھلا قرآن ہے اور ادھر شراب کا جام پڑا ہوا. وہ ایک گھونٹ شراب پیتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہاں یہ شراب ہی ہے، ہاں ہاں یہ شراب ہی ہے. وہ پیٹ اٹھا مسلمان. اس نے کہا بس کرو گستاخیاں، حد ہو گئی ہے. میں جب سے شام میں داخل ہوا مجھے ایک ایک چیز پہ اسلام کا مذاق اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا یہ نہ اذان مسلمانوں والی، نہ نماز مسلمانوں والی، نہ مفتی کا دین کا کردار، نہ تیرا دین پہ حق. اتنا کہنا تو اس قاضی نے کہا کیا تجھے. اس نے کہا اذان کیوں ہے، ایسی نماز کیوں ہے، ایسا مفتی کیوں ہے. اس نے کہا سب کو بلاتے ہیں ابھی فیصلہ کرتے ہیں. حالت دیکھیے گا بندوں نے اپنے طریقے سے اسلام بدلا کیسے تھا. اس نے کہا کیا ہے اسلام. اس نے کہا اس مؤذن نے جو اذان دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے، ہم اذان اس سے دلواتے ہیں. ان کا عقیدہ محمد کی رسالت پہ نہیں، اس لیے وہ اذان دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ محمد اس کا رسول ہے. اس نے کہا وہ جس نے نماز پڑھائی اس کا ایک پاؤں مسلح پہ اور ایک ٹانگ مسلح سے باہر. اسے کہا بلا لیتے ہیں. اسے پوچھا ہاں بھی تو نے ایسی نماز کیوں پڑھائی. اسے کہا میرے بدن کا آدھا حصہ ناپاک تھا، آدھا پاک تھا. وقت نماز ہو گیا، میں مسلح پہ آ کے کھڑا ہوگا، جو پاک حصہ تھا میں نے مسلح پہ رکھ دیا. با خدا میں یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں. یہ دین کی حالت تھی شام میں. میں یہ شام صرف شام کے کردار پڑھوں نا تو آپ کے ذہن پھٹنے کے لیے آ جائیں. ضروری تھا یہاں علی کی بیٹی کا جانا. مولا کی قسم اتنا گندا معاشرہ علی کی بیٹی نے فتح کر دیا. اس نے کہا اچھا پھر یہ مفتی
اس نے زندہ بندے کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ اب مفتی نے دلیل کیا دی، وہ طویل بھی سن لے. اس نے کہا جی 40 بندے میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ مر چکا ہے. میں 40 کی گواہی مانتا یا ایک کی مانتا؟ میں نے 40 کی گواہی پہ جنازہ پڑھا دیا. اسے قاضی سے کہا ساری چیزیں چھوڑ، تو بتا تیرے ہاتھوں پہ قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں شراب کا جام، کیوں؟ اس نے کہا میری عدالت میں فیصلہ آیا تھا کہ ایک شخص کے گھر سے شراب برآمد ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ شراب نہیں، یہ تو سرکہ ہے. تو میں نے پی کے دیکھا کہ یہ شراب ہے یا سرکہ ہے، اور میں نے قرآن پہ گواہی دی کہ یہ شراب ہے. جب اس نے یہ حالت دیکھی تو یہ یزید کے باپ کے دربار میں گیا. اسے جاتے کہا، اس نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو نے دین محمد کو برباد کر دیا. اس نے کہا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا مدینے سے. اس نے کہا ساری حالت دیکھ لی ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اب جا کے علی کو میرا پیغام دینا کہ جن جاہلوں کو میں نے اسلام سے دور کر دیا ہے وہ تیری ولایت پہ کیسے رہ سکتے تھے.